اجلسو، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دے رہے تھے، مگر ایک صحابی رسول طرف آ رہے تھے کہ باہر ہی تھے، کانوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ٹکرائی۔ اجلسو، قدم وہی جم گئے اور اسی جگہ بیٹھ گئی۔ یہ صحابی عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مجلس کے بعد جب لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی اس عطیت کے جذبہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا اور دعا دی کہ اللہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عطیت کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ یہ واقعہ جس نے میرے دل پر اثر کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ عطیت کا جذبہ، جیسے ہی کوئی حکم ملا فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، کل پر بات نہیں چھوڑتے تھے۔ محبت کا یہ عالم کہ ہر صحابی کوشش میں رہتا، آقا علیہ السلام ہمیں کوئی حکم دیں، ایک اشارے پر خاندانی دشمنیاں بلا دیتے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ آزاد رہنے سے زیادہ آقا علیہ السلام کا غلام ہونے پر فخر محسوس کرتے۔ ایک حبشی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سیدنا بلال بنا دیتی ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، مگر ایک بار دیدار مصطفیٰ کی خواہش ہے۔ غزوہ میں بھائی، شوہر، بیٹا شہید کروانے کے بعد بھی فکر یہ لگی ہے کہ نبی رحمت کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی کمال محبت کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو اپنے دانت توڑ دیے۔ ایک حکم پر گھر کا سارا مال اٹھا کر دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو کے پانی کے ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں میں لے لیا جاتا۔ یہ وہ عظیم شخصیات تھی جن کے لیے زبان محمد سے یہ اعلان ہوتا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کی یہی ادائیں، محبتیں اور عطیت تھی جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ان کے لیے اعلان کرتا تھا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔